السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا پس منظر اور اس میں 72 صحیح الاسناد احادیث کے عنوان سے حدیث نمبر 6 پیش خدمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، اس حال میں کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے ان سے عرض کی، لوگوں کا معاملہ جو صورت اختیار کر گیا ہے آپ بخوبی اس سے واقف ہیں، میرا تو کوئی دخل اس امر میں خلافت اور اقتدار میں نہیں رہ گیا۔ ام المومنین نے فرمایا، تم ابھی جاؤ کیونکہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے نہ جانے سے اس انتشار اور افتراق پیدا ہو۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بااثر انہیں بھیج کر ہی چھوڑا۔ چنانچہ سب لوگ متفرق ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے، تو جب حضرت معاویہ بن سفیان نے مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی مرتبہ وہاں مدینہ تشریف لائے تھے، خطبہ دیا اور کہا، جو کوئی اس امر خلافت اقتدار میں بولنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سر اٹھا کر تو دکھائے، یقیناً میں اس کے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت اور اقتدار کا مستحق ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ راوی حدیث حبیب بن مسلمہ تابعی نے بعد میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے پوچھا، اے عبداللہ بن عمر، پھر آپ نے ان یعنی امیر معاویہ کو کوئی جواب کیوں نہ دیا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسی وقت اپنی گوٹ کھولوں اور معاویہ کو جواب دوں کہ اس امر خلافت کا تم سے بڑھ کر حقدار تو وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی، یعنی سیدنا علی بن ابی طالب یا پھر خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر پھر میں ڈر گیا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھوں جس سے انتشار پھیلے اور خون ریزی ہو اور میری بات کا غلط مطلب ہی سمجھ لیا جائے، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنتی نعمتوں کو اپنے تصور میں یاد کیا اور صبر کر کے خاموش ہو رہا۔ راوی حدیث حبیب بن مسلمہ تابعی نے اس پر کہا، سیدنا عبداللہ بن عمر نے یوں خاموشی اختیار کی، اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت کو بھی فتنہ و فساد سے بچا لیا۔ صحیح بخاری 4108۔ تو اس حدیث کا ایک مختصر تشریح یہ ہے کہ معاویہ بن سفیان اب حکومت بھی مل چکی ہے، تو یہ پہلی مرتبہ مدینے میں آئے ایز اے حکمران، اور وہاں آ کر انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ لوگ شاید حکومت کا زیادہ حقدار، یقیناً وہ زیادہ حقدار تھے، وہ سابقون الاولون میں سے جو لوگ موجود تھے جنہیں اللہ رب العزت نے ان کی اتباع کا حکم دیا تھا، ان طلقاء کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدیث میں بھی یہ فرما دیا تھا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات، کہ یہ جو فتح سے پہلے اسلام لائے اور قتال کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہ بعد والوں سے لا یستوی، بعد والے کبھی برابر ان کے نہیں ہو سکتے، یہ تو بہت اعلیٰ درجات کے ہیں۔ لیکن معاویہ بن سفیان جو کہ طلیق ابن طلیق فتح کے بعد والے تھے اور سابقون الاولون اور مہاجرین اور انصار کے چنیدہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن کی اتباع کا حکم دیا تھا ان پر حکومت کر رہے تھے، اور لوگوں کو بھی یہ نظر آ رہا تھا، اس پر معاویہ نے کہا، سر اونچا کرے جو مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اعوذ باللہ۔ معاویہ بن سفیان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ صریحاً توہین ہے خلفائے راشدین کی، جو خلفائے راشدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کے اوپر تھے، منہج اعلیٰ نبوت تھے، تو معاویہ بن سفیان نے ان کی گستاخی کی۔ لیکن حضرت ابن عمر جو تھے وہ ایک پیسو ریزسٹنٹ کے انسان تھے، انہوں نے یہ خطرہ مول نہ لیا، کیونکہ معاویہ بن سفیان تنقید کرنے والوں کو، بات کرنے والوں کو، اتق اللہ کہنے والوں کو، اختلاف کرنے والوں کو قتل کروا دیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے صبر کا دامن پکڑا اور اللہ پر چھوڑ دیا۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ معاویہ بن سفیان کو بالکل خلفائے راشدین کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی، بلکہ وہ ان سے بہتر اپنے آپ کو کہتے تھے، ان کی یہ شان میں گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ لہٰذا
اس حدیث سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ معاویہ بن سفیان حکومت حاصل کر لینے کے بعد بھی اپنے سے پہلے خلفائے راشدین سے بہتر اپنے آپ کو اعلان کہتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، اور صحابہ کرام پر صبر ہی کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔